بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی معلوماتی ویڈیو میں آج ہم قسط نمبر 25 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس میں غزوہ دمتال جندال کا واقعہ بیان کریں گے۔ تو دوستو، غزوہ بدر ثانی سے واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 6-7 مہینے مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے۔ کوئی قابل تذکرہ اور اہم واقعہ پذیر نہیں ہوا۔ آغاز ماہ ربیع اول سن 5 ہجری میں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ مقام دمتل جندل کے حاکم عقیدر بن ملک عیسائی نے ایک لشکر عظیم مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے فراہم کیا ہے، اور ان کافروں کو جو مدینہ سے بغرض تجارت شام کی طرف جاتے ہیں راستے میں لوٹ لیتا ہے۔ یہ نیا دشمن چونکہ زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا، اس کے حمل آور ہوتے ہوئے اندیشہ تھا کہ منافقین یہود ارد گرد کے عرب قبائل مسلمانوں کی مشکلات کو اور بھی زیادہ بڑھا دیں گے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اس فتنہ کو سر ابھارنے سے پہلے ہی دبا دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سبا بن عرفتہ غفاری کو عامل مقرر فرمایا، خود 1000 مسلمانوں کی جمعیت لے کر دمتل جندل کی طرف روانہ ہوئے۔ دمتل جندل دمشق سے 5 منزل اور مدینہ سے 10 منزل دمشق اور مدینہ کے درمیان سرحد شام پر واقع تھا۔ بنی عذرا کے ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور رہبر ہمراہ لیا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو چلتے اور دن کو مقام کرتے۔ جب دمتل جندل کا ایک شب کا سفر رہ گیا تو رہبر نے کہا کہ دشمنوں کی چراگاہ یہاں سے قریب ہے، مناسب ہے ان کی مویشیوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ یہ خبر عقیدر بن ملک حاکم دمتل جندل کو پہنچی تو وہ اس طرح لشکر اسلام کی یکایک قریب پہنچنے سے سراسیمہ ہو کر فرار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن وہاں پہنچے تو میدان خالی پایا۔ محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کو گرفتار کیا۔ اس نے حالات اور دریافت کیے تو اس نے صاف کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر سن کر وہ سب فرار ہو گئے۔ آپ نے وہاں چند روز مقیم رہ کر چھوٹے چھوٹے دستے ادھر ادھر روانہ کیے، مگر کوئی مقابلہ پر نہ آیا۔ اس طرح سرحد شام پر روب قائم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف واپس تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک عرب سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ میرے علاقے میں خشک سالی کی وجہ سے چارہ نہیں ملتا، مدینہ میں بارش ہو گئی ہے، وہاں خوب سرسبزی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں کہ میں اپنے مویشی مدینہ کی چراگاہوں میں چرنے کے لیے بھیج دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخوشی اجازت دے دی۔ اس عرب سردار کا نام اسینیہ بن حسین تھا۔ اس سفر کا نام غزوہ دمتل جندل کا مشہور ہے۔ اس مرتبہ مدینہ میں واپس تشریف لا کر قریباً 5 ماہ تک کوئی اہم واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت اور تبلیغ اسلام میں مصروف رہے۔ شعبان 5 ہجری میں خبر پہنچی کہ بنو المستلق کا سردار حارث بن زرار جنگ کی تیاری میں مصروف ہے، اور وہ عرب کے دوسرے قبائل کو اپنا شریک بنا رہا ہے کہ آؤ مسلمانوں پر حملہ کرنے میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کے حال کے لیے بریدہ بن حسیب السلمی کو بطور ایلچی روانہ کیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آ کر اطلاع دی کہ حارث بن زرار اسلام اور مسلمانوں کی تہکنی پر تلا ہوا ہے۔ اس نے بہت سے قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور کسی سے لڑائی اور حملہ آور باز نہیں آنا چاہتا۔ ساتھ ہی خبر پہنچی کہ حارث اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہونے والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ مدینہ میں زید بن حارث کو عامل مقرر کیا اور لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں 30 گھوڑے تھے، جن میں 10 مہاجرین کے اور 20 انصار کے تھے۔ مہاجرین اور انصار کے جدا جدا علم تھے۔ انصار کا علم سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا اور مہاجرین کا لمبردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق کو
मुक़द्दमात अल-हब्बेश मुकर्रर किया, चूँकि मुतवातिर मुतअद्दिद हलमों में मुसलमानों को कामयाबी हासिल होती हुई देखी थी, लिहाजा इस मरतबा माल गनीमत की तमा में अब्दुल्ला बिन अबी भी अपनी जमात मुनाफिकीन के साथ शरीक हो गए। ये मुनाफिक लोग चूँकि अपने आप को मुसलमान ही कहते थे, इसीलिए इनको तमाम इस्लामी हकूक हासिल थे और शरीक लश्कर होने से वो मना नहीं किया जा सकता था। ये सबसे पहला मौका था कि अब्दुल्ला बिन अबी और इसकी जमात मुनाफिकीन लश्कर इस्लाम के साथ बगर्ज कत्ताल रवाना हुई। जंग उहद में तो ये लोग रास्ते ही से लौट कर चले गए थे और शरीक जंग न हुए थे। हारिस बिन जर्रार ने एक जसूस रवाना किया था। ये जसूस रास्ते में इत्तफाकन लश्कर इस्लाम के करीब पहुंचा और गिरफ्तार होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश किया गया। जब इसका जसूस होना तहकीक हो गया और इस्लाम लाने से भी इसने इनकार किया तो रस्म अरब और जंगी आइन के मुआफिक इसके कत्ल का हुक्म सादर हुआ और वो कत्ल किया गया। हारिस को जब इस अपने जसूस की कत्ल होने और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचने की खबर पहुंची तो वो बहुत परेशान हुआ और बदहवास हुआ। आखिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक को हुक्म दिया कि तुम आगे बढ़कर इनको इस्लाम की दावत दो। चुनाचे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने आगे बढ़कर इनको तबलीग के इस्लाम की। इसके साथ ही उन्होंने इसका सख्ती से इनकारी जवाब दिया। इसके बाद तरफैन से हमला आवरी हुई। कफार का अलमबरदार हजरत अबू कतादा के हाथ से मारा गया। अलमबरदार के गिरते ही कफार के पांव यकलख्त उखड़ गए और मैदान छोड़कर मुसलमानों के सामने से भाग गए। जो आदमी कफार के गिरफ्तार हुए, इनमें जो रीड यानी सिपा सलार की बेटी थी गिरफ्तार हुई। बहुत सा माल गनीमत भी मुसलमानों के हाथ आया। मरिसा जहां यहूदियों बनी अल-मुस्तल से लड़ाई हुई थी, मदीना मुनव्वरा से तो मंजिल के दो मंजिल के फासले पर वाक़या था। वापसी में मुनाफिकीन ने अपने अदावत बातनी के तकाजे से ऐसी तदबीर इख्तियार की कि बाज़ मुहाजिरीन और निसार में शक्र और रंजीनी और बेलतफी तक नौबत पहुंचा दी। अब्दुल्ला बिन अबी ने इन सारा महाजिरीन के सवाल का खूब उबारा और यहाँ तक इसकी जुबान से निकल के मदीना में चलकर इन तमाम महाजिरीन को मदीना से निकाल दिया जाएगा। इस सफर में एक और काबिल तज़किरा पेश आया था कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का होदिज ऊंट पर रख दिया गया और ये महसूस हुआ कि होदिज में है या नहीं, हालांकि वो रफा हाजत के लिए गई हुई थी। इनको वहां किसी कदर देर इस वजह से लगी कि वो हमशीरा का एक हार पहने हुई थी। इत्तफाकन इस हार का डोर किसी झाड़ी में उलझकर टूट गया और मोती तमाम बिखर गए। चौंके पराई चीज थी, इसलिए वो भी ज्यादा इसका ख्याल हुआ। जमीन पर से मोतियों की चुनने में वक्त ज्यादा सर्फ हो गया। लश्कर इस अरसा में रवाना हो गया। आप वापस शरीफ लाइन तो क़यामगाह को खाली पाया। बहुत मदद और परेशान हुई। इसी अरसा में सफवान में मुअत्तल अपना ऊंट लिए हुए पीछे से आते हुए नजर आए। सफवान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द यह खिदमत थी कि वो सबसे पीछे क़याम करें और काफिले की रवानगी के बाद सबसे बाद में क़याम का मुआयना करते हुए रवाना हूँ। अगर किसी की कोई चीज रह गई है तो इसको उठाते लाएं और इस तरह किसी को नुकसान न पहुंचने दें। सफवान को यह खिदमत इसलिए भी सुपुर्द की गई थी कि वो कसीर भी थे और देर में सोते हुए उठते थे। इस पर दस्तूर सफवान क़यामगाह का मुआयना करते हुए आए और उन्होंने उम्मे मोमिनीन को देखा। मुतसाफ और शुष्द रह गए। फौरन अपने ऊंट से उतरे, उम्मुल मोमिनीन को ऊंट पर बैठाया और इसकी महार पकड़कर रवाना हो गए और लश्कर से जा मिले। जब ये अपने लश्कर में इस तरह पहुंचे और लोगों को इस वाक़या का इल्म हुआ तो वो सब मुतासफ हुए कि लेकिन मुनाफिकीन को बड़ा अच्छा मौका मिला और बातें बनाने का मौका मिला और बतान बदलने का। मुनाफिकों ने तरह तरह की बातें करके लश्कर में एक तूफान बरका कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मतरूद और खामोश थे। गर्ज मुनाफिकों ने इस मर्तबा शरीक लश्कर इस्लाम होकर मुसलमानों को अपनी शरारतों से परेशान करने का खूब मौका मिला। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला पर
منافقوں نے جو بہتان باندھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ تقریباً 1.5 ماہ اپنے والد کے یہاں رہی، اور مسلمانوں کو عام طور پر حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عصمت اور عفت اور مظلومی کا یقین ہو گیا۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پاک دامنی اور بے گناہی کا حکم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے صدیقہ کی صدیقہ ہونے کی گواہی دی۔ اس سے بیشتر ایک اور صدیقہ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ بھی اس قسم کا بہتان یہودیوں نے باندھا تھا، وہ بھی غائب اور حاصل ہوئے، اور اس طریقہ پر بہتان باندھنے والوں کا بھی انجام یہی ہوا، خسران اور ہلاکت ہی ہوا۔ اس سفر میں منافقوں نے جو شرارتیں کی، ان کا علم آج صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا رہا۔ ابھی مدینہ منورہ میں داخل نہ ہوئے تھے کہ ایک صحابی نے عبداللہ بن ابی مناف کا بدکالیوں کا ذکر کر کے اور گوئیاں گزران کو استدعا کی کہ اس منافق کے قتل کا حکم صادر فرمایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی چونکہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس لیے اگر اس کو قتل کیا تو وہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کو قتل کرنے لگے۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا سچا مسلمان تھا، جن کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ عبداللہ بن عبداللہ کو جب معلوم ہوا کہ میرا باپ کشتنی اور گردن زنی ثابت ہو چکا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ عبداللہ بن ابی یعنی میرے باپ کو قتل کرنے کی خدمت میرے سپرد کی جائے، تاکہ میں اس کا سر کاٹ کر لاؤں اور یہ ثابت ہو جائے کہ اسلام باپ سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میں عبداللہ بن ابی کو قتل کرنا نہیں چاہتا، یہاں تک کہ میں مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے وقت عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے خود باپ کو مدینہ کے اندر داخل ہونے سے روک کر کہا تو منافق ہے، اس لیے تجھ کو مدینہ میں داخل نہ ہونے دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے متعلق حکم دیا کہ اس کو مدینہ میں آنے دو۔ بنی المستلق کے سردار حارث کی بیٹی جوریرہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ حارث چند روز بعد خود مدینے میں آیا اور اپنی بیٹی کو آزاد کرانے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوریرہ کو خود فدیہ دے کر رہا کرا دیا۔ جوریریہ نے باپ کے ہمراہ جانے کے مقابلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوریریہ کی منشا کے موافق اور حارث کی رضامندی کے سے جوریریہ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اس نکاح کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے بنی المستلق کے تمام اسیروں کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ جو قبیلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بن گیا، ہم اس کو قیدی یا غلام نہیں رکھ سکتے۔ ساتھ ہی تمام مال غنیمت واپس کر دیا۔ اس طرح یہودیوں نے ایک قبیلہ کے ساتھ اس نکاح کی وجہ سے دشمنی کی جگہ محبت پیدا ہو گئی۔ اس جگہ یہ بات ذہن نشین کرنے کی قابل ہے کہ بنی نذیر جب سے جلا وطن ہو کر خیبر اور شام کی طرف چلے گئے تھے، انہوں نے مسلسل اپنی کوششوں اور ریشہ دوانیوں کو مسلمانوں کے خلاف جاری رکھا۔ انہی کی کوششوں سے عرب کے مشرق اور یہودی قبائل جا بجا مسلمانوں کی پنجگنی کے لیے آمادہ ہونے لگے، اور انہوں کے ریشہ دوانیوں کا نتیجہ تھا کہ سرحد شام پر عیسائی فوجیں بھی مسلمانوں کو خطرے کی نظر سے دیکھنے لگی، چونکہ مسلمانوں کے خلاف تمام اعرابی قبائل برشستہ کر دیے گئے تھے، اور جا بجا تمام بڑے اعظم عرب میں مسلمانوں کو پنجگنی کے سامان ہونے لگے تھے۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملک کے ہر حصے اور ہر قبیلے سے خبر رہنے کی کوشش فرمانے لگے، اور جہاں کہیں خطرے اور فتنے کی قوی ہونے کا احتمال ہوتا تھا، اپنی اسلامی فوج کے ساتھ پہنچ کر اس فتنے کو قوی ہونے سے پہلے دبا دیتے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کی کل ہم اسی وقت آپ کے سامنے نئی قسط کے ساتھ پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔